الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والفج. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج ہم اس سرزمین میں ان اوقات میں بیٹھے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ہمیں وہ پروانہ ملنے والا ہے کہ جو ہم نے بلدت ہوگی جو ایسے ہو گئے جیسے مان کا کوئی شریک کرنا. السلام نے کب آواز لگائی تھی حج، جب ابھی موبائل پر جب گھر بنایا تین تو دعائیں کی اور بھی دعائیں ہیں، تین بڑی دعائیں کی. بہت سی رسول آپ رسول بھیجیے. تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار سلمان علیہ السلام نے تخت میں چکر لگایا کعبہ تھا. ان کی ترتیب یہی تھی کہ وہ تخت شام میں اٹھتا تھا، کابل جاتا تھا، کابل سے مالا کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتا تھا. قرآن مجید میں اس کی تفصیلات. تو اللہ کے گھر نے کہا کہ اللہ اس کا عزیز الشان کا نمبر اس بات یہی بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے لیے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو اور ان کی محبوب امت کو رکھا ہے. وہ اس کو آواز کرے عمر اللہ سے اور کی رسولہ کرم آئے. اور یہ عجیب بات ہے کہ حرمین شریفین جو ہے اس پر کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی. جہاں سب سے پہلے اگر جھنڈا لہرایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لہرایا، کوئی پتہ نہیں کر سکا. ابراہ کا مشہور واقعہ اس نے کہا میں قبضہ کرتا رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ سے چاہتے زیادہ والا طرح کے اس میں پڑھتے ہیں. یہی حال مدینہ شریف کا ہوا. قبا بادشاہ آیا لیکن ناکام ہوا. آخر اس کے پادریوں نے عیسائی صاحب پادریوں نے کہا تو اس شہر کو کبھی پتہ نہیں کر سکتا، یہ آخری پیغمبر کا دار ہجرت ہے، یہاں اگر حکومت قائم ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی، یہاں کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا. بابر دین رسولہ پیغمبر السلام آ گئے، آپ کا جھنڈا لہرا گیا. دوسری بات کی پوری دنیا کے سمراٹ جہاں پر آئے کا منظر بتاتا ہے. دنیا کا کون سا ایسا دیتا ہے جن کا سمرا مصنوعی ہو یا قدرتی ہو جو یہاں پر آتا ہو. اور چیزیں فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو
عجیب بات ہے، قرآن نے لفظ تحبیب استعمال کی. ہوا کہتے ہیں اس پر محبت کو کہ کچھ لوگوں کے دل، کچھ لوگ کہا، خبرات نے کچھ نہیں کہا بلکہ سب خبرات، ہر چیز کی خبرات. لیکن آنے والوں میں کچھ لوگ یعنی عاشقین لوگ جو اللہ اور محبت پیش کرتے ہوں ان کو یہاں پر مسخر کرنے کو یہاں پر ہے. تحبیب ملنات کا ہوگا مطلب کہ ہوا استعمال کی تحبیب کروانا، ہوا کروانا اس پر محبت ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سفر کو جو اس کو محبت کے ساتھ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اگر اس کو محبت کی چوٹ نہیں کھائی، مکہ میں آ کر اللہ کی محبت کی چوٹ نہیں کھائی اور مدینہ شریف میں رسول اللہ کی محبت کی چوٹ نہیں کھائی تو کیا سفر کیا اس نے؟ دنیا میں چھوٹا سے انسان کے پاس آدمی جاتا ہے جو کب چائے پلا دیتا ہے. ایسے وقت جب آپ کو چائے کی بڑی طرف تھی اور آپ زندگی بھر اس کو یاد رکھتے کہ فلاں کا گیا تھا، یار اس بھوکے والے نے مجھے چائے پلائی تھی جب میرا اقرار کیا تھا. میرے دوست جہاں اللہ آپ کے میزبان ہے، رسول اللہ میزبان ہے، اور پھر ان کی قلب ہمارے قلوب ان کی عشق و محبت میں مبتلا نہ ہو تو آپ نے کیا سمجھ کیا؟ اس لیے جو لکھا ہوتا ہے غیر مسلمین کا راستہ، میں تو تعلیم کا تو عاشقین اور غیر عاشقین کا راستہ، کیونکہ اس کو عشق اور محبت کے بغیر کبھی نہیں سمجھا جا سکتا. کیا آپ نے کپڑے اتروا دیے بھائی ایسے خاطر آپ نے کپڑا اتار دیا، چکر لگا رہے ہیں، گھر چھوڑ کر جنگل میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا 5 دن ہاتھیوں، اب 5 دن تم نے 1 لاکھ کی نماز چھوڑنی ہے اور تم نے وہاں آنا ہے وہاں میری تمہاری ملاقات ہوگی. عاشق ہو نا، عاشق کو تو محبوب سے غرض ہوتی ہے. اس لیے خلاف کیلکولیشن کا مطلب نہیں ہے کہ کیلکولیشن کریں کہ آپ کو کتنا ملے گا. کیلکولیشن کا مطلب نہیں ہے، اس کو محبت کا مطلب ہے، ماننے کا مطلب ہے، اطاعت کا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے چلو بھائی چلو مینا کو حرم میں شامل ہے، مزدلفہ شامل ہے، اگر عرفات تو شامل نہیں تو اصل ہے جو حج کی اصل ہے حج عرفہ. اللہ فرماتے ہیں میرا دربار وہاں لگ رہا ہے، آؤ میرے، اگر تم میری ملاقات کے اگر آئے ہو تو تمہیں مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. پہلے اپنے گھر کی زیارت کراتا ہوں، پھر گھر والے سے ملنا ہے تو عرفات کو بلاتا ہوں. عرفات معرفت سے ہے، میری تمہارا وہاں تعارف ہوگا اور پھر جب شام ہو جائے گی اور تم میرے دربار میں حاضر ہوگے پھر دیکھو گے میں تمہیں کیا انعام دیتا ہوں. میں تمہیں ایسے کر دوں گا جیسے آج تم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوں. میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے صبر کو محبت کا سبب فرمایا. کوئی بات سننے آنے والی نہیں ہے. لوگ لاجک کے پیچھے چلتے ہیں، عقل کے پیچھے چلتے ہیں کہ عقل میں بات آتی یا نہیں. اور رومی رحمۃ اللہ علیہ پر جائے خیر دین اور تم عقل کی بات کرتے ہو جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ تمہاری عقل تو وہ ہے جس کا سورج روزانہ رات کو ڈوبتا ہے اور صبح کو تم بے عقل ہو کر اٹھتے ہو. پھر آہستہ آہستہ جب تمہاری عقل جاگتی ہے اور ہوش میں آتے ہو تو پھر تم عقل بن جاتے ہو اور پھر تم شریعت اور اسلام اور اللہ رسول کی بات پر عقلیات کو چلانا شروع کر دیتے ہو. بھائی آدھی زندگی تو تم بے عقلی میں گزارتے ہو اور پھر تم مقابلہ اس کا کرتے ہو جو خالد عقل ہے. اس کو محبت سے بات کرنے آنے والی ہے. اور یاد رکھو میرے دوستوں، جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہوتی. اگر اپنے اوپر نگاہ کرے تو عاشق نہیں، اس کی نگاہ محبوب پر ہوتی ہے. اگر عاشق نہ مٹے گا تو عاشق نہیں ہے. اس لیے بزرگ ہیں، لاوالے ہیں، مکتوبات صحیح ہیں. شرف الدین جاہلا منیری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی. اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں انسان کا دوسروں کی نظر سے گرنا آسان ہے لیکن اپنی نظر سے گرنا مشکل ہے. جب تک اپنی نگاہ سے نہیں گرے گا اس وقت خدا کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں پائے گا. اور آپ دل میں یہ کرتا میں
یہ سفر میں کو مٹانے کا سفر ہے. ہمارے استاد جامعہ اسلامیہ بینوری ٹاک کے موتی میں فرماتے تھے، یہ ہر کی ٹریننگ میں فرماتے تھے، حاجیو تمہارے کپڑے اتار دیے، اوپر کے تو اتار دیے، اندر کے تو اتار دو. جب تک تم اندر کے کپڑے نہیں اتارو گے تو تم اوپر کے کپڑے اتارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کپڑے اس لیے اتروائے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے، افسر کون ہے، تابع کون ہے، کوئی خاص کون ہے، نوکر کون ہے، کسی کا پتہ نہ چلے. جب ہی کپڑے اتروائے تو اندر کے کپڑے بھی اتار کر جاؤ، کیونکہ جب تک مل کر عاشق جو ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، وہ کہیں اپنا مقام اور مرتبہ رکھتا. یہ ہر کا سفر مٹنے کا سفر مٹانے کا سفر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ تو عورتوں کی مجبوری تھی، لکھا تھا عورتوں کے پردے کی مجبوری تھی، سفر کی مجبوری تھی. ان کے لیے کہا کہ اسی بات میں تم کرو. ان کے لیے تھوڑی سی بندی رکھی، لیکن ہمارے لیے کتنی بندی ہے کہ کپڑے اتار دو، کچھ پتہ نہیں چلے کون ہے. سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں، کیونکہ سر کا ڈھانپنا بھی کمال زینت ہے. خصوص زینت مسجد جو کہا ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کمال زینت سر کا ڈھانپنا بھی ہے. سر کو بھی ڈھانپو، نماز کے ٹائم پوری زینت کرو، لیکن جہاں کپڑے اتار دے دیکھو سر کو بھی نہیں ڈھانپنا تم نے. اور دو انسلے کپڑے تم نے لینے ہیں، جن دو کپڑوں میں تمہیں دنیا سے جانا ہے. اور دنیا میں آئے بھی آتے تھے، آتے ہی کسی پیدا ہونے والے سے لباس نہیں پہنا جاتا، آپ اس کو تولیے میں لپیٹا جاتا ہے، اور اس کے لباس پہنا کر اس کو پیار کیا جاتا ہے. جاتے بھی یہ حال ہے، نہ آتے کپڑے تھے نہ جاتے کپڑے ہیں. آج ہمارے دربار میں تم اس کا ثبوت دیتے پیش کرتا ہے، اور اسی طرح سے پاس آئے جیسے آپس سے میرے پاس آئے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سفر کو اس کو محبت سے پڑھا، اور یہ آئے گا یوم اکبر تو رکھوں دینکم. اس کی ایک تفصیل وہ ہے جو علماء کرام سے آپ نے سنی ہوگی کہ پورا دین مکمل ہوا، لیکن ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی اپنے اپنے ملکوں میں، ہم نے روزہ رکھی، ہم نے زکات خیرات بھی دے دی، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا. ایک چیز رہ گئی تھی حج. جب حج کر لیا اکبر کو لکم دین، پورے دین پر عمل کی توفیق ہو گئی. اجمل کو علی نے اب میری پوری نعمت والے مکمل ہے. اور اسلام کا خوبصورت مذہب، کیونکہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ بل اسلام والا خمس، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، وہ تو پڑھ رہے، اقامت صلاۃ نماز قائم کر رہے، زکات دے رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو. ایک رہ گیا تھا اس خیمے کا ایک اہم رکن اور ایک اہم کھوٹا رہ گیا کہ اسلام نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بارے میں آتا ہے کہ پرستک شاعر آیا، وہ شاعر نے ایک جنازے میں انہوں نے کہا عادت کا جہاد جہادا، عادت کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں کا شاعر اللہ ہے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا. ان کا کلمہ جو یہ تو عقود ہے، بڑا مصون ہے، وہ کھوٹے کا ہے جن پر خیمہ بنا رہے گا. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو خیمے سے، ایمان کو درخت سے تشکیل دی ہے کہ ایمان جو ہے اس کی جڑ مومن کے قلب سے ہوتی ہے، اور شاخیں ترقی کرتے کرتے عرش تک پہنچ جاتی ہے. اور اسلام خیمہ ہے جس کی 4 بڑی رسیاں ہیں اور ایک عمود ہے. اس میں جب خیمہ بن جاتا ہے تو پھر خیمے میں ہم اور خیموں میں جائیں گے. اس خیمے کی یہی شکل اسلام نے بیان کی ہے جو عربوں کے خیمے ہیں کہ وہ 4 کونوں والے خیمے پہلے خیمے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ خیمہ پروف ہو گئے. 1997 میں تو جو حاج صاحب سے آگ لگی تھی، لیکن میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ اس آگ میں 500 شادیوں کو تو میرے آنکھوں کے سامنے شہیدوں سے دیکھا. ویسے آپ نے پھنس گیا تھا، آپ پر آگ تھی، کہیں نکل نہیں سکتا تھا، پھر سامنے شہادتیں تھی. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد حاجیوں کی میں نے شہید ہوتے دیکھی، لیکن کسی کی زبان پر آہ و پکار نہیں تھا. وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شہید ہونے لگتا ہے تو شہادت کا نشہ ایسا کرتا ہے، اس کو تکلیف ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے چونٹی نے کاٹا. منظر میں نے خود دیکھا، سے دیکھا، آپ میری آنکھوں کے سامنے منظر آتا ہے. روٹے کھڑے ہو جاتے اس حالت میں، کوئی بابے لہائے مر گیا، بچاؤ. ایک آواز کسی بات کی زبان پر تو تنظیم تھا،
جب بھائی بات کی زبان کو اسی حالت میں وہ مر گئے، کرنٹ لگ رہا ہے، کسی کو آگ سے چل رہا ہے، کوئی چرچ کر رہا ہے، اسی حالت میں لیکن اس کی زبان پر یہ نہیں تھا. اس لیے حضرت مولانا یوسف الدھاوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فاضل تھے، اس فقیر نے خود عرفات کے میدان سے سنا، کہا کہ میرا اللہ سے گمان ہے اس سال جتنے بھی حاضر ہیں سب کا قبول ہو گیا. سب نگاہیں اشبار ہیں، کوئی اپنوں کے غم میں ہے، کوئی دوسروں کے غم کے اشبار ہے، اور کچھ وہ ہے کا نعرہ لگا کر آخر میں چل رہے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے دین مکمل پوری توفیق ہو گئی. یہ خیمہ ہے، تو یہ خیمے جو لگے ہوتے ہیں یہ اسی وہ جو اسلام کا خیمہ ہے، تو جب خیمہ لگ جاتا ہے اب سردی گرمی سے بھی بچائے گا، دھوپ سے بھی بچائے گا، پتھر سے بچائے گا، بارش سے بچائے گا. اور جب تک اسلام کا خیمہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ان چیزوں سے بچاتا ہے، مسائل سے بچاتا ہے، سیئات سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. پھر انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور ادھر ایمان کا درخت بڑھتا ہے، وہ اپنا پھل لاتا ہے. جس کو رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے درخت کا پھل کیا ہے؟ جلدی کو حلاوت ہو بھی لمبی پر وہ اس کی مٹھاس اپنے دل سے محفوظ کرتا ہے. اس کا ایسا میٹھا پھل ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ توفیق دی ہے، ظاہری جس سے آواز ہے اس کے بارے میں مذاکرہ رمضانہ ہوا ہے، لیکن باطنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اپنے بڑوں سے سیکھا، بڑوں سے سنا. میرے شہر عارف اللہ مولانا شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ ہے، ان کے ساتھ بھی مقامات پر حاضری ہوئی. ہمارا کرتے تھے حاجیوں زائرین دو چیزوں کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو. آنکھ کی حفاظت کرو، اس آنکھ سے کسی شے کو تاخیرانہ انداز نہ دیکھو. صرف ضرور کی جگہ اور کہ میرے شہر کو پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے ہوتے تھے، حضرت ان پہاڑوں کو دیکھ کر کیوں ہوتے ہیں؟ اسی پر حضور اللہ نے فکریاں کرائیں گی. تمہیں کیا پتہ ہے تو رسول اللہ کے قدموں کے اخبارات ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنی دور ہے غار ہرا، یعنی غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہے، تو آپ فکری لے کر کہاں کھا جاتے ہیں؟ یہ پہاڑ ایسے نہیں ہیں، ان پر پیغمبر اسلام کے قدموں کے انوارات ہیں. میری نظروں میں تم بڑے محترم اللہ نے بنایا. سوئٹزرلینڈ بنانے والا خالق اس کو سوئٹزرلینڈ نہیں بنا سکتا تھا. یہ طائف جہاں سے 100 کلومیٹر پر ہے، طائف کو طائف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مکہ شریف بنایا اور انگریز صاحب نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یمن سے زمین کو اٹھایا اور اس نے خانہ کعبہ کے 4 چکر فرشتوں نے لگوائے اور طائف کے مقام پر اس کو رکھ دیا کہ پھل قریب سے بھی فرو ڈالے شروع ہو جائے. زیادہ آپ وہاں کے پھلوں کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. اگر طائف کا کبھی انار کھایا ہو یا طائف کی مرشومی کھائی ہو. اور دنیا میں عطر گلاب پورے عالم میں اول نمبر کا گلاب کا ہے، طائف کا ہے، کیونکہ جس زمین سے پیدا ہوتا ہے اور پیغمبر اسلام کا خون مبارک گرا ہے. آج کہتے بڑی قربانی دی تھی پیغمبر کے ایک قطرے خون کی قیمت پورا عالم مل کر نہیں دے سکتا. اتنا خون بہا کہ آپ کی جوتی بار کر گئے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. دین کے لیے. اور پھر بھی رسول اللہ کی عشق اور محبت دیکھیں، خبر دے عاشقوں کا سفر تھا. فرشتے آ رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہو کرتے ہیں. ہم کہنا نہیں، شاید اس ولادوں میں تیرے ماننے والے آ جائیں. تیرے شاید پرواہ کرتے تھے، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر گزر گئی. شکایت کرتے ہیں چھوٹے بابو ہو گیا آ گیا یہ بابو کی کمزوری کا نام تھا. بابا سے بات نہیں کرتے، بس خراب ہو گئی، ٹھیک بات جلدی سے خراب ہو گئی.
تو یہ دیکھو بھائی اوپر سے جو مسئلہ ہے توبہ استغفار کرو وہی چل پڑے گی، خراب بنے ٹھیک ہو جائے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے 50 حج کے لیے آئے تھے تو جہاں خراب ہو گیا تو سب سے کہا کہ توبہ استغفار کرو. انہوں نے کہا جی اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں، اگر ہفتہ پہاڑوں کھڑا رہا یہ ڈوب جائے گا، اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. سمندر کے کہا ہے بھائی توبہ استغفار کرو وہی چل رہا ہوں. اسے نے پوچھا کہتے جب اوپر کا معاملہ خراب ہوتا ہے تو نیچے کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو اوپر کے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا اللہ نے توبہ استغفار کا ہمیں راستہ دیا ہے. اس لیے امام الحرمین جو ہے امام غزالی کے استاد ہیں، بہت بڑے انسان ہیں. ہر امام الحرمین کو 2 جگہ محبت کرائی تھی. عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے اللہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جیسا کرتے، ہر حج پہ یہ دعا کر. کوئی حج پہ دعا ایک حج پہ دعا ہے. اللہ نے کہا جوینی میں نے کب تمہارے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ تم ایک راستے سے جاؤ، رضا کے راستے سے جاؤ، مجھے نیکی کرنے کے راستے سے جاؤ. میں نے توبہ کا راستہ بھی تو رکھا ہے تمہارے لیے، میں نے اوروں کو نہیں رکھا کہ تم سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے پھر آ جاؤ. جب تمہارے وہ راستے ہیں تو کوئی اصرار کرتا ہے تو معلوم پڑ جائے. رات کی گزر گئی جو گزرنا کی دل پہ مگر جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا نہ سکے، تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا دعا کر رہے ہیں. اللہ علم تکن بخاری کے حدیث علم تکن ثابت علی فلا ابالی، اگر آپ ناراض ہوئی ہیں تو ایسے راستے میں یہ بات کھانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلا ابالی. تھوڑی تکلیف آ جائے کہاں سے کہاں چلے جاتے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے. میرے مرشد بڑی ایک عجیب بات فرماتے شاہی مختلف صاحب، آج دنیا کے اندر حالات پیش آ رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے ہم ان حالات کے بجائے اس کے اللہ کے قریب اللہ سے اللہ تعالیٰ یہ کر رہا اللہ تعالیٰ یہ کر رہا. عجیب بات ہے. ہمارے حالات اس لیے آئے تھے لاکھ میں تجربہ ان سے جاری کرتے اور ہم اللہ ہی سے دور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے آپ کی حفاظت کرو، ہر شے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، ہر حاجی کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ رسول کا مہمان ہے. ہر حاجت کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ رسول کا مہمان ہے. شیخ فرمایا کرتے تھے اول تو آج بچاؤ، لیکن اگر کسی حاجت پر نظر پڑ جائے فوراً دل سے کہو یہ میری ماں سے زیادہ محترم ہے، میری بہن سے زیادہ محترم ہے، یہ میری دادی نانی سے زیادہ محترم ہے، اس لیے کہ اللہ رسول کی مہمان ہے. تو اللہ رسول کی نسبت سے دیکھ اس کو، اس میں نسبت سے نہ دیکھ کہ ایک عورت ہے، اس نسبت دیکھ کر بلایا کس نے آئی کہا ہے. یہی کسی پر نظر پڑ جائے. اس لیے ہاں یہ عمل بہت خطرناک ہے. انسان آنکھوں سے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، پورا عالم جو شاعت آئے ہوئے بھائی کوئی وجہ ہے تو ان کو بلایا گیا ہے، ان کے اندر کوئی چیز تو ہوگی جو ان کو بلایا، کچھ بھی نہ ہو تو ان کے فضل نے بلایا. ہم میں کون سی ایسی چیز ہے شاید میں سوچنے کی بات ہے، میرے اندر ایسی کون سی چیز تھی کہ مجھے بلایا ہے، معلوم کا فضل تھا. اس لیے آنکھ کی بہت حفاظت کرے، کسی کو تحقیر نہ ہو، یہاں چیزوں کو اجازت کو یہاں کے قلب کے صافات بھی کرے جاتے ہیں. آپ کے دل سے کوئی بات آئے گی نار و مان وسط بھی نفس، اللہ فرماتے ہم دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. نار مکر بالحبل الورید، ہم شہر سے زیادہ فرق نہیں. اس وقت جو بھی چیز مکہ شریف میں آئی ہوئی ہے وہ مکی ہے، یہ نہیں دیکھنے وہ چین کی بنی ہے امریکہ کی بنی ہے، یہ نہیں دیکھنی وہ مکی ہے. خانہ کعبہ سے لگی ہوا سے بھی لگی ہوئی. نور آپ کسی نے مطلب ہو گئے حضرت مفتہ بیٹھے سے سلمان ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے شہر کے شاہ کتنے سے مولانا شفیق الرحمان صاحب کا اندر کار بیٹھے. آپ انہیں پوچھیے اس وقت ہم پر مکیوں کے احکام ہیں، صحیح ہے یا نہیں؟ بولو مکیوں ہمیں آپ مان لیں کہ مکی بنتے ہیں. بولو اگر ہمیں پاکستانی بن کر احکام پڑھتا ہوتا تو ہمیں نکال پہ جانا پڑتا، لیکن نہیں. اللہ کا فضل ہے تم مکہ میں آ گئے، اب سے آج تم مکی ہو.
تم عمرہ کرنا تو جا کر چلے جاؤ، کیونکہ مکی وہاں سے کر سکتا ہے، تم جیرانہ چلے جاؤ وہاں سے کر سکتا ہے، تم حج پہ جانا ہے اپنی بلڈنگ سے باہر گئے مینا سے پہلے احرام باندھ کر آ جاؤ، تم مکی ہو۔ اگر ہم آدمی ہو کر آج مکی ہیں تو آئی ہی چیزوں کو تم غیر مکی کہتے ہو، ان کی حقارت کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور کچھ نگاہ سے دیکھو یہ مدینہ شریف کے لیے گنبد خضرا کی ہوا لگی، ایک لینا بات ہے دل میں کبھی نہ آئے، یاد رکھو یہ سفر اس سے بات سے بڑا خطرناک بھی ہے۔ بزرگوں نے دل ہی کو سنبھالا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، کوئی ایسی آنکھ خراب نہ ہو، حقارت نہ آئے، شہوت نہ آئے۔ اس لیے عجیب بات ہے کہ حج کے احرام کے بعد منفی چیزوں کا پہلے ذکر ہے، منفی ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس کا ذکر ہو رہا ہے، منفی کا پہلے ذکر ہو رہا ہے، فسوق کے بعد میں بس قربہ بعد میں آ رہا ہے۔ احرام باندھ کی منفی کا ذکر ہے کہ دیکھو لا رفث، اب احرام باندھ کے بیوی کے ساتھ بھی کوئی ایسا مذاق کرتی نہیں کرنی تم نے، ولا فسوق کا کوئی گناہ نہیں کرنا، دیکھو تم بڑے محترم ہو گئے ہو، محرم احترام مانے، احترام والے محرم کو احترام والے، دوسروں کو لوگوں کو زمانے میں جب امن نہیں تھا تب بھی ہاتھوں کا احترام کیا جاتا، بلکہ اس جانور کا بھی احترام کرتے تھے، اس کی گلے میں قلادہ یا جوتی لٹک نہیں ہوتی تو پھر ڈاکو بھی اس کو نہیں چھیڑتے تھے، بھائی یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے، یہ محترم جانور ہے، یہ کہاں جا رہا ہے رب تعالیٰ وہ کرتے خدا کے بعد والے چوری کرنے والے، ان کے تو آزاد تھا، اور ریڑوں کو کبھی جانور کی چوری نہیں، ان میں تلاشا دیتے چھوڑ دیتے، بلکہ وہ ہو جاتا کسی حاجی کو پہنچا دیتے، یار ان کو اپنے ساتھ دیتا تھا، یہ تو حرم کا ہے، یہ تو حرم کا جو ہے جانے والا جانور وہاں خدا پر قربان ہونے والا ہے، تو اس کو بھیجا، مجھے بتاؤ جب احرام باندھ لیں گے ہم کتنے محترم ہیں۔ تو میرے دوستوں اور دل کی حفاظت کرے، دل، اس دل کو بچائے، اس کو خالی کرے غیر سے، دنیا کے پیچھے کی فکرات چھوڑ دو، اس برتن کو خالی کرو گے تو برتن میں ساکی ڈالے گا، پہلے سے بھرا ہو تو کیا ڈالے گا مجھے بتائیے۔ کہتے جو آپ نے کبھی عربوں کے یہاں مہمان گئے اور آپ نے کہا اگر پینا ہے دب کے پینا ہے جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اگلے چکر سے پہلے پیالی خالی کر لو تو فوراً آگے ڈال لے گا، تو جو پہلا جو پیالی تھی وہ گئی نہیں، وہ پیٹ میں محفوظ ہے، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی۔ اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کر لو، ہر حیثیت سے خالی کر لو، تاکہ ساتھی کو بھر دے۔ سبحان اللہ۔ برتن پہلے بھرا ہوگا تو ساتھی کیوں ڈالے گا مجھے بتاؤ؟ اگر نیلے من کے سیلاب ہوئی، مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ ہر کجا پستی آواز بس جہاں پر نچاح ہوتی ہے پانی نہیں جائے گا، اور ہر کجا درد دوا آنا رت، جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، تیرے سر میں درد ہے پیناڈول پیٹ میں گئی ہے، اب فزکس کے قاعدے کے مطابق لاتوں میں اس کا سمجھ جانا چاہیے، لیکن وہ سر پہ چلی جاتی ہے، پیٹ کو اوپر چڑھ گئی، بالکل خلاف جو ہے وہ طبیعت اوپر کیسے چلی گئی؟ کار اس لیے کہ سر میں درد تھا، جب اس نے کار کی درد ہے تو وہی آ گئی۔ دیکھو کرمی رحمت اللہ علیہ کی قلب میں درد تھا، رسول اللہ کا پیغام اس کو وہی کر جمر میں جا پہنچ گیا۔ اور آپ نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی چلتے ہوئے فرمایا، انی لا یریح مکان من قرب، مجھے قرب کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے اگر دل ہم اپنا دل خراب کریں گے، وہ دھیان رکھیں گے، پچھلے معاملات میں جایا ہوا ہے، حضرت مفتی تقی صاحب دار برکات نے اپنے سفر میں لکھا ہے کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، کعبہ کو دیکھا، کیونکہ اللہ کا کھانا ایسا ہے کہ دیکھنے پر 10 نیکیاں ملتی، عجیب بات، خانہ کعبہ کو دیکھے 10 نیکیاں ملتی۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس پر 100 نیکیاں ملتی، کہتا روزانہ 110 نیکیاں یہاں پر جو
اب جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں سوا نماز پڑھنے والے کو اور کب دیکھنے والے کو ملتی ہے. آپ نے کھانا دیکھ لیا یا باہر سے دیکھ لیا؟ اب تو ماشاء اللہ ایسا بنا کر زبان سے نظر آتا ہے. آپ اندر نہیں جا پاتے کیونکہ پابندیاں ہیں, وہ بھی ہمارے لیے پابندیاں لگائی ہیں. میں تو دعائیں دیتا ہوں جیسی پابندیوں سے جو فرض والے ہیں وہ فرض والوں کو فرض آسان ہو جاتا ہے, فرض آسان ہو جاتا ہے جو فرض اصل ہے. اور میرے شہر فرماتے فرض اور واجب کو ہمیشہ حد میں فرض اور واجب سامنے رکھنا, اس میں کوتاہی نہ ہو کیونکہ اس میں دم آ جائے گا. اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج مبرور سے کہتے ہیں ایسی کوئی غلطی نہ کرو جس سے دم آئے. یہ حج مبرور کی تعریف کی ہے کہ ایسی کوئی غلطی نہ کرنا جس سے دم, اور دم کس سے آتا ہے؟ واجب کے ترک کرے گا. فرض نہ ہو پھر تو ختم ہے, احرام نہیں باندھا پھر نہیں ختم, اور وقوف عرفہ نہیں کیا وہ تو ہوا ہی نہیں حج, بڑا طواف نہیں کیا قابل زیارت تو ہوا ہی نہیں حج. لیکن جو واجبات ہیں ان واجبات سے کوتاہی کرنے پر تب پاتا ہے. باقی جو سنتیں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں بالکل ایسے ہے جیسے نماز میں ترک واجب پر سجدہ سہو ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کرو تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن اگر فرض ہی چھوڑ دے رکوع نہ کرے سجدہ نہ کرے تو نماز یہ ہوگی. تو حج مبرور کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ایسا کوئی جس میں فرض اور واجب, تو جو لوگ فرض کرنے آ رہے ہیں عمرے کا رخ کر رہے ہیں ان کے لیے کسی سہولت ہو جاتی. آج کل دس کے بعد یہ چھوٹی ختم ہو جائے گی پھر تو سب کپڑوں میں ہوں گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری حسرتیں باتیں پوری کر لینا جو تمہیں جتنا بھی وقت مل جائے. اور ویسے بھی یہ بات ہے میرے دوستوں, اگر انسان تھوڑا کام کی طریقے کے ساتھ کر لے اللہ تعالیٰ کا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کثرت سے آواز کو نہیں دیکھا, عمل تھوڑا ہے لیکن اعلیٰ ہے. آپ نے اس کو دھیان سے کیا ہے, آپ نے دل کی توجہ کے ساتھ کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو مٹا کر اس عمل کو کیا ہے, تو آپ کا تھوڑا عمل مل جاتا ہے. اور حج کا جو سفر ہے یہ دعا کا سفر ہے دونوں, اس کا مزاج ہے دعا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاف لکھا ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب نے ہمارے والد صاحب ہماری والدہ مناجات مقبول کی ساتھ منزلیں پڑھا کرتے تھے صحیح کے دوران. ہماری والدہ اردو میں پڑھتی تھی اور مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب ہے جو حکیم الامت خان سے رحمۃ مرتب کی ہے. اور امام نبوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, کسی نے پوچھا کہ طواف کے دوران کیا چیز افضل ہے, ذکر کرنا افضل ہے, تلاوت افضل ہے, دعا افضل ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ دعا افضل ہے صحیح اور طواف میں, اس لیے کہ یہاں تم قداگر بن کر آئے ہو, قداگر کا کام ہے مانگنا, تو مانگنے کے لیے آئے ہو. یہی مینا میں یہی ارباب ہے, ارباب بھی مانگنے کا نام ہے. تو وہ کیا کریں گے, مانگیں گے. مانگیں گے کیا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو مانگیں گے. حضرت اور نبی جان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت بات ہے, اور بات نہیں فرمائے فرمایا یہاں بھی ہم دنیا مانگتے ہیں, اللہ میری دکان سیدھا جائے, میرا کارخانہ چل جائے, میرا فلاں ہو جائے. بھائی اللہ کے بندو, یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا عرش اترے گا قیامت کے دن, اسی مقام پر عرش الہی ہوگا, یہی دیدار لگے گا, پورا عالم جہاں سے جوڑ دیا جائے گا, اور اسی میدان عرفات میں سارے آخرت کے معاملات ہوں گے. اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نے کہا آسمان پھٹ جائے گا, برس برس کا امتحان, اور آج کے سرخ سرخ کنارے ہو جائیں گے, اور اللہ کا عرش اترے گا, جہاں حساب کتاب ہوگا. تاکہ اس وقت اللہ جلال میں ہوں گے, پیغمبروں کو بھی پیغمبری کہیں گے نفسی نفسی. آج اللہ جمال میں ہے تو کیوں نہیں اپنی سیٹ عرش کے نیچے آج ریزرو کرانے کا. اللہ کے نیچے آج جب وہ خوش ہو تو اس سے پھر ہر بات منگائی جا سکتی ہے, جب خوش ہوتا ہے ہر بات منگائی جا سکتی ہے. اور عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے, جب نظرہ میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ سفر کر رہے تھے تو ایک پادری ملا, انہیں سارا کچھ پوچھا آپ کا نام کیا وغیرہ اور ساری باتیں. تو اس وقت تو وہ اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے کہا تم مجھے لکھ دے, ابھی لکھ کر دے کہ اگر کسی وقت تو حکمران بنے تو تم مجھے امان دے گا بھی لکھ دے. اور اللہ نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو بھائی, میرے جیسا آدمی جس کا ابا روزانہ ڈانٹ لگاتا ہے کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے, میں حکمرانی کروں گا, یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اور کہا تو لکھ
لکھ دیا. ہم کو خود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تو ایسا تھا مجھے موڑ بھی صحیح کرانے نہیں آتے تھے لیکن رسول اللہ کی نگاہ ہے مجھے کیا سبحان اللہ. نگاہ نبی کا نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجیے جو پتھر سے اس کو گہر دیکھ لیجیے محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہے تو عالم نگاہ جدت دیکھ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو جب شام فتح ہوا بیت المقدس ہم تو گئے پادری نے پرچی پیش پوچھا کہ مجھے کیسے پتا تھا؟ کہا کہ پتھر کی تورات پتھر صحابہ کی مثال ہے. تورات انجیل نے بہت پہلے بیان کر دی تھی. اس میں لکھا تھا جو دوسرا خلیفہ ہوگا جو بیت المقدس فتح کرے گا اس کے کیا کیا احوال ہوں گے. اس لیے مجھے پتا تھا یہ پیشن کوئی پوری ہونے والی ہے. اس سے پہلے بھی ہوا نہیں. تو میرے دوستوں حضرت فرمایا کرتے آج ہی کیوں نہیں ذکر کرا دیتے کہ اللہ اور جہاں ہوگا یہاں میرا حساب کتاب ہوگا. آج اپنے عرض کا سایہ میرے کا فیصلہ کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے تھے شاہ عظیم رحمۃ اللہ ہے جس کو عرض کا سایہ ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور جس کا حساب کتاب ہوگا اس کو عرض کا سایہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بار کسی کو پروٹوکول دے دیتے ہیں تو پھر اس کو سامنے بلا کر اس کا حساب نہیں لیکن اس کی شان قریبی کی خلاف. تو عرفات کا جو خوب دعا ہے اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی نے پوچھا کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے وقوف عرفہ میں رسول اللہ نے کلمہ طیبہ یہ تو مانگنے کی جگہ. انہوں نے خود بات لکھی کہ ثناء کریم دعا کہ کریم کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو مانگنا خود ہی آ جاتا ہے کیونکہ اللہ خود ہی دے دیتے ہیں مانگے دے دیتے ہیں. ثناء کریم دعا. میں نے عرب کو دیکھا کہ بابا جی تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اس کا بیٹا اس کو بات کر کہہ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے یا آپ لا 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 فقط اچھا میں یہی کروں گا میں یہی کروں گا. تو مجھے بہت پرانی طرح کی بات یاد آئی کہ بھائی بڑا سمجھدار بنتا ہے. ہم کیا مانگیں ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. ہم وہ چیزیں مانگتے جو ہمارے نقصان کی چیزیں ہمارے نقصان کی چیزیں مانگتے ہیں. ان کو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے جو ہمارے پہلے کی اب تو زمین پر ہے ان کے سامنے تو دونوں عالم ہیں. ثناء کریم دعا تو جو وقوف عرفہ ہے یہ اس کا اصل دعا ہے. اور جب مزدلفہ آتے ہیں وہ بھی دعا ہے وہ بھی وقوف دعا کا ہے. وہ دعا کے لیے پیغمبر فرمایا کہ جو درخواستیں وہاں قبول نہیں ہوئی وہ وقوف مزدلفہ میں قبول ہو گئے. اس لیے دونوں کہتے باہمی اختلافات اور جھگڑے ان کی دعا یہاں قبول ہوتی ہے. میں اکثر حاجیوں سے کہتا ہوں بھائی یہاں مانگ اللہ مقبول کبھی جاتی کیا کوئی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یار ٹھیک ہے تو اللہ کو کبھی جاتا ہے اللہ کیا صلاح نامہ کرا دینا. اور روایات پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک آدمی کی وجہ سے جس کو اللہ بچائیں گے اس کی وجہ سے کتنوں کو جنت مل جائے گی. وہ کہ سب آئیں گے کہ ہمارے اللہ فرمایا میرے مرشد فرماتے تھے اگر بیٹا ابا کو ناراض کرے اور ابا سے ناراض ہو اور پھر قبضے پکڑے ہوئے ساری دنیا سے کہیں خود روٹی کھائی کسی نے خود کچھ کیا اور سارے اس کے جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے پھر ابا کے ہاتھ صلاح کر لیتا ہے ابا کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے. ابا کہتا ہے خبردار میرے کو کتنے پیسے چاہیے تمہیں کتنے پیسے چاہیے. اور میں جب ربا بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اگر دنیا میں حقوق خدا خاص کرنا دے سکا اگر ایسا وقت اس کو نہ دے سکا تو اللہ تعالیٰ قیامت دن اس ایک بندے کی وجہ سے کتنوں کو جنت دے دے گا. اس لیے حضرت سلامی رحمۃ اللہ دعا بھی نقل کی اللہ مغفر لنا ذنوبنا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے وتکفل برضا خصومنا اور ہمارے خصم کو راضی کرنے کی ذمہ داری لے لیجیے. اس کی بہترین جگہ وقوف مزدلفہ ہے. کیا شان ہے وہاں دربار لمبا ہے زہر سے مغرب تک دربار لگانا بہت مانگو سوچ کے مانگو امت کے لیے مانگو سب کے لیے مانگو. جو سری کرنی چاہیے اس لیے حاجی کو وفد قرار کی ہے اور چار وفد اللہ کے وفد ہے اور
وفد جو مانگتا ہے تو اپنے لیے سب کے لیے مانگو، دل چھوٹا نہ کرو. نہیں بھی مانگو گے نا سب کے لیے، پھر بھی سب کو نوازیں گے. سن لو کیونکہ وفد بن کے آیا نا، تو وفد کچھ نہ تو اپنے ملک والا پورے قوم کے لیے دیتا ہے. بولو بولو بھائی، ہمارے ملک کا وفد روس جائے، امریکہ جائے، چین جائے تو وہ پہلے نہیں بس آپ آگے ہو. اب ہم تجارتی معاہدے کرتے ہیں، تو تجارتی معاہدے کا ساری قوم کو ملے گا یا نہیں؟ اگر تم مان لو گے تو تمہارا نام اچھا ہو جائے گا. نہیں بھی مانگو گے تو تمہارے قوم کو ملے گا تو دلی مارا تو تم وفد بن کر آنا. تو میں نے انتخاب کیا پورے خریدے میں سے، تمہارے محلے میں سے، تو کسی وجہ سے کیا ہے نا. اگر تم نہیں بھی مانگو گے تو تب بھی تمہارے ذریعے کو خیر بن کر تو ملنے ہی والی ہے. یہ سن لو میری بات، کیونکہ اس کو وفد قرار دیا ہے، اور وفد جہاں پیش ہو جاتا ہے تو چیزیں سب کے لیے سب کو نوازا جاتا ہے. اور اگر مانگو گے تو تمہاری گڈ ول ہو جائے گی، اللہ کا نام لکھا جائے گا، تمہارے دلی کے وفد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ دیکھو یہ مطلب اپنے پیڑ کے ہاتھ نہیں پھیرتا، یہ سب کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے قوم قبیلے کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے ملک کے لیے مانگ رہا ہے، امت مسلمہ کے لیے مانگ رہا ہے، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، ان کے لیے ایمان مانگ رہا ہے، ان کے لیے ایمان مانگ رہا ہے، اور امت کے لیے مانگ رہا ہے، کیونکہ فصل بچ رہا ہے. تو اللہ نے ایک لمبا دربار لگایا. حاجی کرو ہو کچھ چیزیں رہ گئی، مرو کچھ نہیں کرو، چھوٹا سا دربار جہاں بھی لگے گا مسلمان ہے، تو باقی ہو جائے یہاں سے دینا. اب جو ہے ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ترجیح پر نکلا ہے. لبیک پڑھتے رہو، اب ملاقات ہوگی آپ کی دو جگہ ہو گئی، عرفہ میں بھی ہوگی، مزدلفہ میں بھی. عرفہ کا ہمارا معرفت، اس مزدلفہ والے اضطراب کری، مینا والا تمنا پوری ہونا. اس لیے مینا کی دعا یہی کی جاتی ہے، اللہ جو تو نے اپنے پیاروں پر احسانات کیے ہیں اللہ ہم پر بھی وہ احسان کرنا. جو مینا گناہ سے تمنا پوری ہونے کی جگہ ہے. عرفہ معرفت کی جگہ، اللہ کی پہچان کی جگہ ہے. ہماری اور اللہ کی برکات اور معرفت ہو جاتی ہے. جب مزاج تعارف ہو گیا اور مزدلفہ اسلام قریب ہو جانا، میں تربیہ بند نہیں کرتا. کیوں اللہ تعالیٰ ابھی ہمارا عشق مکمل نہیں ہوا، کیونکہ میرے دشمن سے جب تک دشمنی کا اظہار نہیں کرو گے قابل عاشق نہیں ہوں. سبحان اللہ. سب پہلی نبی جو واہ اوپر پڑھ کر شیطان کو مارتا ہے، جبرے کو مارتا ہے ترجیح بند، حاضر مکمل ہو گئی. کیونکہ اب تم نے عہد کر لیا اور اللہ تیرے بن کے رہے گی، اب اس شیطان کے نہیں بنیں گے. یہ حق کا مزاج بتاتا ہے میرے دوست. میں آج بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا اور میں کبھی غور کرتا ہوں، ایک حد فرض ہے، نمازیں 5 فرض ہے، رمضان ہر سال فرض ہوتی ہے، زکات ہر سال فرض ہے. کیا مطلب ہے؟ نماز کا نور ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری نماز کا تیسری نماز تک، تیسری کا چوتھی تک، چوتھی کا 5ویں تک، یہ انوارات، اور رمضان کا رمضان تک، زکات کا زکات تک. حج ایک فرض کیا کہ ایک حج میں تجھے اتنا نور دے دوں گا موت تک اور نور دینے کا بھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دے رہے ہیں جو جائز چیز ہے، اور نہ ایک حج کافی ہے. کتنے بزرگ نے ایک حج کیا؟ ہمارے والد پر 1950 میں کے بعد نہ پڑا لیکن حج نظر آتا تھا، یہ حاجی تھا. زندگی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیقات سے بار بار آئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا نور ملتا ہے حج میں، میں آپ پوری زندگی کی اس پر گزار کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، نفس و شیطان چوری کر دیتا ہے ہمارے کو. اس لیے مولانا جلال کی رومی نے روزگاری دی، فرمایا کہ اے دوست اول دب شر وہ سن، اے دوست سب سے پہلے چوہے کے شر سے بچنے کی فکر کر
اس کے بعد گندم کا ڈھیر جمع کرنا، پہلے چوہے سے بچنے کی فکر کر، یعنی سب سے پہلے اس بات کی فکر کرو اس نور کو بچانا کیسے ہے۔ دیکھو اب تم نے مارا نا، اب تنجا بہادری مکمل ہو گئی اور تم نے اظہار کر دیا، اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں اور اس کو پتھر مارتے ہیں۔ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ واپس جا کر پھر تم اس کے نرخے میں آ جاؤ۔ لے فرمایا اذا قضیتم مناسککم، جب حج مکمل کر لو اب کیسے لائف گزارنی، فاذکروا اللہ، اللہ کے سارے ذکر مطلب کرنی ہے، سب تلبیہ مت کرا۔ میرے دوستو یہ دعا کا سفر ہے، کثرت سے مانگنے پر قداغری کا سفر ہے، اپنے کو مٹانے کا سفر ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہ شعر پڑھتے رہا کرو سید سلمان نبی کا، ایسے رہے یا کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہر ایک کی زندگی گزر جاتی ہے، راہ کے ساتھ ہو یا تکلیف کے ساتھ ہو، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ایسے رہے یا کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے، یا ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا ہے شباب، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ فرمایا کرتے تھے ہم نماز پر کہا کہ اللہ میں تمام ایمان والوں سے فی الحال کمتر ہوں، فی الحال کمتر تمام ایمان والوں سے، اور تمام کافروں سے جاہلوں سے فی المعال کمتر ہوں، انجام کے اعتبار سے پتہ نہیں کس کا کیا انجام ہو جائے۔ ایک اللہ والے سے ایک تیلی سے تیل لینے کے لیے آیا کرتے تھے پولوں پر، تو ہمیشہ کہتا مذاق اڑاتا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی گھٹی اچھی ہے، کیونکہ بیل کے گلے میں گھٹی ڈالتے ہیں، وہ چکر لگاتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے اس کو کہ جناب یہ چکر لگا رہا ہے یا کھڑا ہے۔ اس لیے ایک منصبی گیا، تھوڑے سے لطیفہ کی سمجھ لیں، ایک منصبی گیا، منصب والا کسی تیلی کے پاس تیل دینے کے لیے، تو اس کے گلے میں گھٹی تھی، گھٹی کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے جب میں اندر جاتا ہوں کہ چل رہا ہے یا نہیں، انہوں نے کہا اگر کھڑا کھڑا کھانے جاتا ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے تیل نہیں دینا تجھے، اگر یہ سن لے گا مجھے نہیں کرتا رہے گا، کھڑا کھڑا کھانے جاتا ہے۔ تو ہمیشہ بات کرتے یہ اچھی ہے یہ اچھی ہے، تو کبھی کچھ نہ کرتے۔ ان کا استعمال ہونے لگا، کہا میرا جناب اس تیلی کے پل کے پاس سے جا، تیلی کے پل کے پاس کھڑا کر جا۔ گئے تو آواز آئی کہ میری داڑھی میری بیل کی گھنٹی سے اچھی ہے۔ زندگی میں کیا پتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں سلامت لدے اور بڑے آخر تو بڑی چست چالاک کی ماں، جس دن میں ایمان سلامتی سے لے کر جاؤں گا اس دن اپنی چست چالاکی پر ناز کروں گا کہ میں کون ہونے جا رہا۔ میرے دوستو حج کا سفر اس کو محبت کا سفر ہے، مٹنے کا سفر ہے۔ یہ دعا یہ بزرگوں نے اور اس کے اثرات ہیں۔ اللہ میں ایمان پتہ نہیں کس ایمان والے کون سا حسن اور خوبصورتی ہے۔ آپ نے بخاری کی روایت سنی نہیں؟ عبادت گزار بلی میں ظلم کر رہی ہے، جہنم میں ڈال دیا۔ رسول اللہ فرمایا کہ میں نے جس وقت سورج گرن ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے قبلے کی دیوار میں جنت کو دیکھا، آپ پیچھے آ گئے تھے اور پھر جنت کو دیکھا تو آپ نے ہاتھ بڑھایا خوشہ پکڑنے کے لیے۔ بخاری شریف میں آتا آپ نے فرمایا اگر وہ خوشہ میرے ہاتھ میں آتا قیامت تک تو انگور کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے بلی کو دیکھا، وہ اس عابدہ زاہدہ کو جہنم میں لوٹ رہی۔ اسی بخاری میں وہی ساتھ امام بخاری لاتے ہیں، ایک کجری اپنے یار کو ملنے جا رہی، دیکھا کہ کتا کیا تھا کنویں کے کنارے پر بلک رہا سلک رہا ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر رسی بنائی، جس چیز نے اپنے اس ناجائز یار کو سجانے کے لیے دوپٹہ پہنا تھا اس کی رسی بنائی،
اور اپنی وہ خوبصورت جوتی جو پہن کر جا رہی تھی اس کو پکی کرتے تھے پہلے زمانے میں، اب پتہ نہیں تو نئے نئے اسٹائل آ گئے، اس نے اس کے اندر پانی وہ چمڑے کی جوتی خراب کی، اس کو پانی پلایا اور اس نے تشکرانہ نگاہوں سے اس کو دیکھا، آسمان سے اللہ کو رہا اس کو توفیق توبہ دے کر جنت میں داخل کر دی۔ اور کسی عمل پر کس پر نام کر سکتے کوئی ہے؟ ہم کسی بات پر نام کریں، حاجی صاحب اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں حاجی فلاں صاحب حاجی، ہمارے ساتھ حاجی صاحب سے بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے، اس نے ہر سے پہلے ہر کرتے پر حاجی فلاں حاجی فلاں، ابھی تو حاجی ہوا بھی نہیں، پہلی بات تو یہ، دوسری بات اپنے ہاتھ سے حاجی کو لکھ دو، دوسرے حاجی کہے تو کوئی بات نہیں۔ نمازی صاحب کو یہ لکھا کیا آپ نے لکھا نمازی فلاں، روزدار فلاں، زکاتی فلاں، حاجی فلاں، نہیں، یہ وہ طبی چیزیں ہیں نفس اور شیطان کی، یہ صرف نور کو ضائع کرنا چاہتا ہے جو زندگی بھر کام آنے والا ہے۔ اور میرے دوست کو یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں باقی آپ کے ساتھ ہیں، اور میں کام پوچھ کر کریں، دیکھو مسائل ان پر عمل کریں تو آپ کی بزرگوں سے سنے یاد رکھو میری بات، ورنہ یہاں تو پورا عالم آیا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے نظام ہے، کچھ انتظامی معاملات بھی ہیں، وہ حاضری کا جو بھی ہے، تو لہٰذا جو یہاں سے بزرگ پر عمل کی کوشش کریں۔ اور میں نے بتایا اس بات کو ہمیشہ ٹارگیٹ پر رکھے کہ ہم سے کوئی واجب طرف نہ ہو جس سے ہم پر نہ آئے، تاکہ مغرور کی جو تعریف کی ہے اس میں کوئی ہمیں محرومی نہ ہو۔ ویسے تو مغرور ہر حد مقبول کو بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں بہت اونچی جا کر ہم کر دی تاکہ حاجی ہوشیار ہو جائے کہ ایسی کوئی خطا ہم سے نہ ہو جس سے ہم پر دم آئے اور مغروریت اور نتیجے ہو جائے، وہ پھر مقبولیت کے درجے کو آ جاتا ہے جس سے سجدہ صاحب سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اعلیٰ نماز نہیں ہوتی، اور ہم تو فرسٹ ڈویژن کے لیے آئے ہیں، ہائی کے لیے آئے ہیں، سمجھو ہم تو ڈی کیٹاگری میں ہے تو ہم آج بھی ڈی بنائے، یہ حاجی نے اے بنانا ہے، ہم نے کیٹاگری کے حساب سے نہیں بنانا، ہم نے تو آج یہ بنانا ہے، ہم نے اس کو کس کو دیکھنا ہے، وہی یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر پیچھے آنے والے آگے نکل گئے۔ حضرت بلال کہاں سے اور کہاں مقام پایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام سے یہاں کہتے تھے یہ ان کو ماننے والے ہیں، یہ بھی کبھی کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ کیا ہوا، اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے، میں جنت میں گیا تو تیرے کلام کے آواز میں سنتا ہے، اس لیے ہم نے ہاتھ کو یہ بنانا ہے، یہ بات بلکہ ایکسیلنٹ کہتے ہیں، اوپر والے کرتا ہے، اعلیٰ بنانا ہے، ایسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس کیٹاگری میں اچھا رہنا ہے، بلکہ آپ دی والے تو پرانے زمانے کے حاجیوں کے قریب ہیں، زیادہ قریب ہے، اس لیے کوئی حیران یہ ہو بھی ہو سی ہو ڈی ہو، سب اللہ کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، کوئی وی آئی پی یہ وی آئی پی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی بندے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مٹنے کے آئے تاکہ ہمارے کشکول میں کچھ ہمیں مل جائے، تو ہم یہاں سے کامیاب ہو کر لوٹیں، وہاں خدا مانا